باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1983 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المعارج کی آیت 29 سے ہو رہا، 70/29۔ سابقہ آیات میں قرآن کریم کے معاشی نظام کا ایک گوشہ سامنے آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہو جاتا، اس میں ان لوگوں کا حق ہے یا وہ لوگ اسے بطور اپنے حق کے لے سکتے ہیں کہ جن کی ضروریات اپنی محنت سے پوری نہ ہوتی ہوں یا وہ محنت کرنے کے استعداد سے ہی محروم ہو چکے ہوں، جنہیں مسکین اور محتاج کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پیشتر میں عرض کروں، جب بھی کبھی اسلام کے معاشی نظام کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر، خاص طور پر بلکہ نوجوان طبقے کے افراد وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہی تو کمیونسٹ کہتے ہیں، تو آپ کمیونزم کے اتنے خلاف ہیں اور قرآن کا وہی نظام پیش کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی اس صورت ایسا ہی ہوا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کمیونزم یا کمیونسٹ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں خود انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کمیونزم ہے کیا۔ ہمارے ہاں تو علم کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی نا، چند الفاظ ہوتے ہیں جو لوگوں نے یاد کر رکھے ہوتے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے، اہل دانش و بینش ہوں یا عوام، کیفیت سب کی یہ ہے یہاں۔ تو میں نے تو دیکھا ہے جو کمیونزم کے مدعی ہیں بڑے بڑے، انہوں نے بھی بہت کم کمیونزم کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے اتنی گنجائش تو نہیں کہ میں تفصیل سے بتا سکوں کہ یہ کیا ہے۔ مارکس نے یہ ٹھیک ہے کہ نظام سرمایہ داری کے وہ خلاف تھا، یہ ایک تخریبی چیز ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تعمیری بات یہ پھر آگے چلنی چاہیے کہ پھر وہ نظام معاشی ہے کیا جو تعمیر انسانیت کا ضامن بنتا ہے۔ اس نے جو اصول دیا تھا کہ ہر شخص اپنی محنت اور استعداد کے مطابق کام کرے اور اسے اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دیا جائے، بڑا ضروری اصول ہے اور یہ اس کا نہیں اختراع کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول نافذ فرمایا، اس پہ عمل کر کے دکھایا، یہ تو وہاں کا اصول ہے۔ لیکن مارکس نے اس اصول کو نظری طور پہ تو پیش کیا، لیکن وہ شخص حقائق کو سامنے رکھتا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس پر عمل کرانے کے لیے بنیاد نہیں مل سکتی کہ ایک شخص جان مار کر مسلسل محنت کرے اور اس میں سے صرف اتنا سا لے جتنا سا 2 روٹیاں اس کو ضرورت ہے اور باقی سب دوسروں کو دے دے۔ وہ کیوں ایسا کرتا چلا جائے، اس کیوں کا جواب نہیں مل سکتا تھا۔ تو چنانچہ طے انہوں نے یہ کیا کہ کمیونزم تو ممکن العمل نہیں، اگرچہ یہ بات انہوں نے کہی کہ اس کے بعد کبھی دور آئے گا گردش دوراں کے بعد، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب آئے وہ دور کہ آخر الامر انسانوں نے آنا اسی پہ ہے، لیکن سر دست ہم اسے نافذ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے نیچے درجے سوشلزم ہے، سر دست اسے اختیار کیا جائے، اور سوشلزم دنیا کا بدترین نظام ہے۔ کیپٹلزم میں ذرائع پیداوار اور دولت جو زائد ہو وہ مختلف افراد کے ہاتھوں میں رہتی ہے، ان کے پاس رہتی ہے۔ سوشلزم میں ایک لفظ ہے کہ یہ اسٹیٹ کے پاس چلی جاتی ہے، ریاست یا مملکت جسے کہتے ہیں۔ تو ریاست اور مملکت تو ایک ایبسٹریکٹ سے الفاظ ہیں، جب ان کا تجزیہ کیا جائے تو کس کے پاس چلی جاتی ہے؟ وہ اسٹیٹ کوئی مائی تو نہیں بیٹھی ہوئی نا کہ اس کو جا کے دے دیا جاتا ہے،
جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے انہی کا نام اسٹیٹ ہوتا ہے، تو یہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو آپ سوچئے کہ انسان تو وہ وہی ہوں سیرت و کردار کے اعتبار سے جیسے ہم لوگ ہیں یا جیسے عام ہیں دنیا میں، ان کے پاس پہلے ہی فوج بھی ہو، پولیس بھی ہو، قانون سازی کے اختیارات بھی ہوں، جیل خانے بھی ہوں، ہنٹر بھی ہوں، موت کے لیے پھانسی گھر بھی ہوں، یہ سارا کچھ پہلے سے موجود ہو، اور سارے ذرائع پیداوار فالدہ دولت وہ بھی انہی کو دے دی جائے، تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد وہ کس قسم کی فرعونیت کا نظام نہیں بن جائے گا۔ اسے سوشلزم کہتے ہیں۔ یہ چل ہی نہیں سکتا تھا، روس میں بھی ناکام رہا، چین میں بھی ناکام ہو گیا۔ بنیادی کمزوری کیا تھی؟ کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ نظام کے الفاظ، قانون کے الفاظ، ان کو دہرا دینے سے، کاغذوں پہ لکھ دینے سے وہ نظام قائم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انسانوں نے کرنا ہے۔ اس نے کہا بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ انسان کیسے ہوتے ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں۔ وہ پہلے انسانیت سازی کرتا ہے، وہ انسان بناتا ہے پہلے، اور پھر ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں دیتا ہے۔ لیکن ان کے ہاں کمیونزم میں تو کوئی ضابطۂ قوانین ایسا ہے ہی نہیں جو انسانوں سے بالا ہو۔ وہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وحی کے مانتے ہیں، نہ ضابطۂ اخلاق کو مانتے ہیں، نہ ایٹرنل ویلیوز کو مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا اس وقت۔ لینن نے 1920 میں یوتھ کمیونسٹ لیگ کی کانگریس میں نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ چیز اس ایک لینن کے ہاں نہیں ہے، ان کے ہاں کمیونزم میں ہر جگہ یہ ملے گی کہ ہم ان تمام ضوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی فوق البشر سرچشمہ یا غیر طبقاتی تصور کے پیدا کردہ ہوں۔ پہلی چیز ہی ہو گئی، تمام ضوابط اخلاق جو کسی سپر ہیومن سرچشمہ سے، فوق البشر یعنی وہی سے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ تصور ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر محنت کشوں اور کاشتکاروں کے دلوں کو تاریکی اور دھند میں رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ضابطہ اخلاق محنت کشوں کی طبقاتی جنگ کے مفاد کے تابع ہے، یہی ہمارے ضابطہ اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ سرمایہ داروں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ضابطہ اخلاق احکام خداوندی پر مبنی ہے۔ ہم اس تصور کو ٹھکراتے ہیں۔ ہم خدا وغیرہ کچھ نہیں جانتے، ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ اخلاق انسانی معاشرے کا نام ہے، اس سے ماورا جو کچھ ہے فریب ہے۔ ہم کسی ابدی صداقت کے قائل نہیں۔ اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افسانے وضع کیے گئے ہیں، ہم ان سب کا پردہ چاک کر کے رکھ دیں گے۔ اب یہ ہے انسان کے متعلق ان کا نظریہ کہ کوئی مستقل اقدار نہیں، کوئی اس قسم کا غیر متبدل ضابطہ اخلاق نہیں، انسانوں سے اونچا کوئی سرچشمہ ایسا نہیں جہاں سے ہدایت یا قانون یا رہنمائی ملتی ہو۔ خود ہی ہم جس قسم کے قوانین بنائیں وہی قوانین ہیں کہ جن کے تابع نظام چلے گا۔ انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی بات وہ تو ضابطۂ اخلاق کی روح سے ہوتی ہے، اور وہ کسی غیر متبدل ضابطۂ اخلاق کے ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ یہ بنیادی کمزوری تھی کہ انسانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ پیدا کی جائے، محض قانون کے الفاظ میں یا نظام اوپر سے اس قسم کا قائم کر دیا جائے۔ اب وہ نظام جس میں پہلے سے ہی، جیسا میں نے عرض کیا ہے، اتنی قوتیں، اقتدارات انسانوں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کو یہ تمام دولت اور ذرائع پیداوار کا مالک بھی بنا دینا، اس ایک ٹولے کو، گروہ کو، جماعت کو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس نے اقتدار کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے،
اور یہ سب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں آ